تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے, مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا, صرف احتیاط کی بات کی ہے. چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں, ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں, اختلاف علماء کا ہونا چاہیے, اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا جب اختلاف ہوگا نا تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی ہے. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم, کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں لیکن گناہ گار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا, ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو, یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب, بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا, بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ, ہمیں پتہ ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے, اعتراض ہے اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے, کون, یا آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا ان کا. ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا بھائی. دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں, اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کیے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے, اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں, ان سے جاؤ, کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں, لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے, جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے, دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے, لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے, سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو, جو بحث کرتے ہیں نا وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے, ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں, بعض کتابوں کی عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل لے رہے ہوں, لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں, بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضا کے مسئلوں میں, عدالت کے مسائل میں. جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہیں, بڑے ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کالمعاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں,
جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے لالچ بھی دی, کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا, میں جج نہیں بنوں گا, میں قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا, عدالتی مسائل میں رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ مستند ہے. کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں, تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, 2 گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے, وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہو. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, 2 بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتا ہے سچے ہیں, لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے. کسی کی یعنی داڑھی تو اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے, کسی میں کوئی خرابی کسی میں کوئی خرابی. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی بس اتنا ہونا کافی ہے کہ لوگ ان کو سچا کہتے ہوں, نیک ہونا ضروری نہیں ہے, سچا ہونا کافی ہے. اب عدالتوں میں کیا یہ چل رہا ہے نیک ہونا ضروری ہے نہ بھائی, سچا ہونا کافی ہے. جج یہ دیکھتا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. نیک لوگ ہیں تو مارکیٹ میں بندے کیا ہیں, شارٹ. کہیں نہ کہیں کسی کی تحقیق میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ نکلے گا. 4-6 آدمی جو جنت میں جانے کے لیے میں اکثر نام بتاتا رہتا ہوں, وہ 4 آدمی ہر جگہ گواہی دینے کہاں جا سکتے ہیں آپ, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نیک نہیں ہے. تو پریکٹیکلی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح دیکھو فقہ حنفی نے چونکہ دنیا پہ حکومت کی نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں بھی 2 گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیک نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, شرابی کبابی بھی ہو, بے نمازی بھی ہو, نکاح ہو جائے گا. امام شافعی ہمارے لیے 100 بار قابل احترام ہے, لیکن پریکٹیکلی امام شافعی کا یہ قول سوسائٹی میں چل سکتا ہے؟ بھائی کہاں سے دولہا نیک گواہوں کو لے کر آئے گا بھائی, خود نیک نہیں ہے وہ, 40 سال میں شادی کر رہا ہے. اللہ کرے گناہ نہ کی ہو, ہم تو اچھی نیتی کرتے ہیں, اچھی. تو ایک منٹ بیٹا, تو اس لیے کچھ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر سوٹیبل نہیں ہوتی سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے بار بار ایک بات میں دہراتا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہے, فتویٰ مفتیوں کی فیلڈ ہے, وہ ہی اس میں رائے دے سکتے ہیں. اس میں مناظر اور اس جو دیگر مذہبی اسکالر ہیں, دائی ہیں, ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح دعوت یا مناظرہ, دعوت سے ہٹ کے الگ چیز ہے مناظرہ, یہ مناظروں کی فیلڈ ہے. تبھی میں مناظرہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے مناظرے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے, میں مناظرہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہو پھر جہلم کیوں گیا تھا؟ تو مناظرے کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں تو بات چیت کے لیے گیا تھا. اب آپ کو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے. تو بھائی یہی تو بات ہے, جو مناظر نہیں ہے تم اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھے یار, تو مناظر کے سامنے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر بیٹھ جاتے. تو مناظرہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے. تو میں کبھی اس طرح مناظروں کا چیلنج نہیں دیتا لوگوں کو, اگر دیا بھی ہے تو میرا مقصد تھا بحث بات چیت, لیکن اس میں بھی وہ بندہ ہی بھاگ گیا تھا سامنے سے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے, وہ بھی نہیں آیا. تو باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ جچتی ہے. میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, حکمت کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ. یہ اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں, اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے. جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں. حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں.
کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں, اور شیمپو پہ تصویریں بھی, حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں, اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار, تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی, تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو, صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو, تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو وہ بھی گناہگار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے, پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے, ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتا چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ یوگا کے بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں, میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں, وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. تو ہر شخص ہر چیز میں جب ٹانگ اڑائے گا نا, اور پاکستانیوں کو اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہر شخص سب کچھ ہے یہاں پہ. ہر شخص کیا ہے یہاں پہ؟ سیاستدان بھی ہے, وہ اس کو فوج کا بھی پتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتا ہے, عمران خان کا بھی پتا ہے, مولانا فرمان کا بھی پتا ہے, نواز شریف کو پتا ہے, مریم نواز کا بھی پتا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پتا, جماعت اسلامی کا بھی پتا, اس کو مہنگائی کا بھی پتا, ڈالر کے ریٹ فیک نیچے گئے ہوئے ہیں یا سچی مچی میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے, ملک کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں یہ بھی پتا ہے, کوا حلال ہے حرام ہے, مچھلی حلال ہے حرام ہے, یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, اور اللہ بھلا کرے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہر چیز میں ہر آدمی کیا ہے؟ فنٹر. انڈا گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, جگر کے لیے یہ دوا. آپ یوٹیوب پہ کسی سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے نا, ہر نمازی آپ کو کہے گا مفتی صاحب آپ کو کھانسی دیکھ رہا ہوں 2 دن سے, آپ ایسا کریں گڑ نہیں ہے گڑ, ہاں ہے, گرم پانی کریں, گڑ گھولیں اس میں, پھر کیا ہوگا؟ گڑ میں پھر آپ ادرک کا پانی ملائیں, پھر کیا ہوگا؟ اس کو گھمائیں آپ صرف 2 کپ پی لیں, زندگی بھر کے لیے کھانسی ختم. اچھا یہاں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو زندگی بھر کے لیے نہ ہو. جب بھی کوئی نسخہ بیان کرے گا رزلٹ اس کا قیامت تک کے لیے گارنٹی دے کے جائے گا. یہاں پہ کھلا کیا رہا ہے تو ادرک کھلا رہا ہے یار, اگر ادرک سے ایسی جڑ سے ہی ختم ہو رہا ہے سب کچھ, مجھے لگتا ہے یہ جڑ سے ہمیں نہ ختم کر دے کہیں. تو ہر آدمی یوٹیوب پہ بھی تو یہ نہیں ہوتا بھائی, سب کو سب کچھ پتا نہیں ہوتا. لا ادری کہنا سیکھو, یہ سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں نا تو میں شادیاں وادیاں ہیں نا میری, تو لوگ آتے ہیں مردانہ قوت کے لیے فلانا, میں کہتا ہوں بھائی یہ حکیموں ڈاکٹروں سے رابطہ کرو. کہہ رہے نہیں آپ کی اتنی شادیاں. میں نے کہا بھائی تو شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاؤ یار. تو ہر چیز ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں, یہ سیکھو, یہ آدھا علم ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کتنے بڑے امام تھے, مجتہد تھے, تبع تابعین میں سے تھے. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اس نے امام مالک سے غالباً 36 مسائل پوچھے. ہر مسئلے کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, حالانکہ یہ تو ان کی فیلڈ تھی.
اپنی فیلڈ میں بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. کیا مطلب؟ تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہمارے یہاں جس سے جب بھی جو بھی پوچھو سب پتہ ہے. یہ صرف اعزاز پاکستانیوں کو میں بار بار کہتا ہوں, کسی اور جگہ میں نے یہ اتنا کمال علوم میں اتنا رسوخ علوم اور روحانی عاملوں پہ آ گیا تو پھر تو پورا بیان اثر تک کسی پہ. بس ختم کر رہا ہوں. ان کو تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتہ ہے, حالانکہ ان کو جو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پتہ ہے. وہ علوم ان کے تو پھر علوم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں ہے, کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے شروع. ظاہر ہے کہاں تک پہنچ